So now, students, let us discuss a very important concept, that how we can implement a defect life cycle. What does it mean? پہلے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اب میں یہ مینٹس یا کسی اسپیسیفک جو بگ ٹریکر ہے یا ایشو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈسکس اٹ جرنلی, ہولسٹیکلی. بگ لائف سائیکل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ٹول یوز کریں گے, ایگزامپل ہے مینٹس ہے, کوئی بھی ٹول یوز کریں گے, تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک پری ڈیفائنڈ اسٹیپس ہیں. یعنی آپ نے پہلے بگ کو لاگ کرنا ہے فار ایگزامپل, اس کے بعد آپ نے اس کو کسی کو اسائن کرنا ہے. اسائن کرنے سے پہلے آپ نے یوزرز کو ایڈ کرنا ہے, یعنی اپنی ٹیم کو ایڈ کرنا ہے, اور آپ نے وہ جو ایسوسیٹڈ رولز ہیں یا جو آتھرائز یوزرز ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں, اور پھر آپ نے جو ایشوز ہیں وہ اپنے ایک ٹیم ممبر کو اسائن کرنے ہیں, اور پھر وہ ٹیم ممبر لاگ ان ہو کے اس ایشو کے اسٹیٹس کو چینج کر سکتا ہے یا اس کی ایڈیٹنگ کر سکتا ہے, اینڈ سو آن. یہ جو اسٹیپس ہیں یہ پری ڈیفائنڈ ہے. اب اس کے علاوہ ایک جو بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ اگر ہم لوگ کسٹمائزیشن کرنا چاہتے ہیں, واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مین کہ فار ایگزامپل جب میں بگ کو لاگ کرتا ہوں یا جب میں ڈیفیکٹ کو لاگ کرتا ہوں تو مجھے انفارمیشن نظر آ رہی ہوتی ہے لاسٹ اپڈیٹ, یعنی اس ایشو کو لاسٹلی اپڈیٹ کس نے کی ہے. واٹ اف آئی نیڈ کہ مجھے لاسٹ 2 اپڈیٹس چاہیے, یعنی ابھی جو فیلڈ مجھے نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ لاسٹ میں اس ایشو کو یا اس ڈیفیکٹ کو, یعنی یہ لاسٹلی کب چینج ہوا تھا, ڈیٹ اور ٹائم اسٹیمپ آ رہی ہوتی ہے. واٹ اف این آرگنائزیشن از انٹرسٹڈ ان کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان دا لاسٹ 2 اپڈیٹس اونلی, ناٹ اونلی لاسٹ اپڈیٹ, یعنی آخر کے 2 جو ہیں اپڈیٹ وہ ان کے ٹائم اسٹیمپ اور ڈیٹ اسٹیمپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہاں پہ جو پری ڈیفائن لائف سائیکل ہے کسی بھی بگ کا یا کسی بھی ڈیفیکٹ کا, وہ یہ الاؤ نہیں کر رہا, ڈیفالٹ ہے یعنی جو پہلے سے بنا ہوا ہے. یعنی جب ہم کچھ کسٹمائزیشن نہیں کر رہے تو اس وقت یہ فیچر یا یہ آپ کہہ لیں یہ کالم اویلیبل نہیں تھا. یا اب یوں کہیں کہ آپ ایک اور فیلڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ڈیفیکٹ لاگ ہوا ہے یہ فار ایگزامپل یہ پری ریلیز ہے, یہ یا پروڈکشن کا ہے, یا یہ ابھی ہم لوگ ریویو سائیکل میں ہیں, ہم ایک اور اسٹیٹس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بسائڈ کہ وہ اوپن ہے, کلوزڈ ہے, کمپلیٹڈ ہے. تو کانسیپچولی سمجھیں کہ اگر میں پری ڈیفائنڈ اسٹیپس یا پری ڈیفائنڈ فیلڈس کے علاوہ کچھ کسٹمائزیشن کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امپلیمنٹنگ دا بگ لائف سائیکل, دا ڈیفیکٹ لائف سائیکل. تو عموماً جو بگ ٹریکرز ہوتے ہیں یا جو ایشو مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر ایڈمنسٹریٹر کو, یا اگر ایڈمنسٹریٹر نے کوئی اور ایڈمنسٹریٹر کریٹ کیا ہوا ہے اس کے پاس یہ رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ فار ایگزامپل کچھ حد تک کسٹمائزیشن کر سکتا ہے. میں آئی ایم سیئنگ کسٹمائزیشن, بائی نو وے آئی ایم سیئنگ کہ یو شوڈ ڈو کوڈنگ. میں کوڈنگ کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو ایڈ نیو کالمس, یو شوڈ بی ایبل ٹو ایڈ دا ٹیگس, اور یو شوڈ بی ایبل ٹو ریموو دا کالمس, یو شوڈ بی ایبل ٹو ایڈ مور ویلیوز ان دا ڈراپ ڈاؤن. فار ایگزامپل اسٹیٹس ہے اس کے اندر آپ یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ ابھی یہ پینڈنگ اسٹیٹ میں ہے یا اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دی ہے. فار ایگزامپل ہر آرگنائزیشن کی اپنی نیڈ ہے, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اس چیز کو ہم لوگ کسٹمائزیشن بولتے ہیں کسی بھی ایشو مینجمنٹ سسٹم کے اندر. اب یہ بیسیکلی کسی بھی آرگنائزیشن کو تھوڑی سی لیوریج دے دیتا ہے کہ اس کو کوئی بھی ٹول فرام اسکریچ بنانا نہیں پڑ رہا, آلریڈی چیز بنی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ کے پاس تھوڑی سی ایڈیشنل پاور آ جاتی ہے تاکہ آپ پری ڈیفائنڈ اسٹیپس جو ہیں آلریڈی ڈیفائن ہیں ان میں کچھ ایڈ آن کر سکیں. اور جب میں پری ڈیفائنڈ اسٹیپس کی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ اونلی کالمس, آئی ایم آلسو ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیپس. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اسٹیٹس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ یہ پہلے ورک ان پروگرس ہوگا, اس کے بعد مطلب سب سے پہلے یہ پینڈنگ اسٹیٹ میں آئے گا, پھر ورک ان پروگرس میں آئے گا, اور پھر کمپلیٹ ہوگا. ہم نے کہا کہ جی یہ ورک ان پروگرس اور کمپلیٹ کے درمیان ایک اور اسٹیٹس آ جائے ریجیکٹڈ کا, تو یہ ایک ایڈیشنل اسٹیپ آ گیا. تو عموماً اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگ کسٹمائزیشن بولتے ہیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پری ڈیفائنڈ اسٹیپس کو کسٹمائز کر کے اپنا ایک اسٹیپ بیچ میں انٹروڈیوس کرا دیا تاکہ اپنی کمپنی کے حساب سے ہم نے اس کو ٹیلرڈ کر لیا.